بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک بولنے والے بندر کا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوبصورت درختوں سے بھری پڑی تھی۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل میں کوئی جانور نہیں تھا، وہاں صرف بندر ہی بندر تھے جو بستی والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان بندروں میں ایک بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے آگے پوری بستی سجدہ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی دعائیں آرزوئیں اس بندر کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ پوری بستی بندر کے سامنے اپنا سر جھکاتی اور دعائیں مانگتی۔ وہ لوگ ان کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ان بندروں کے لیے وہاں بہت سے کیلے کے درخت لگا رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان خداؤں کو کیلے بہت پسند ہیں، کیونکہ جہاں کیلے ہوتے ہیں وہاں بندر ضرور ہوتے ہیں۔ اس بستی میں ایک اللہ والے آئے جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ شہر شہر بستی بستی پھرا کرتے تھے۔ جو ہی وہ دین پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے تو انہیں یہ بستی نظر آئی۔ انہوں نے اس بستی کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھی، درختوں سے بھری پڑی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، مگر انہیں اس بستی میں کوئی مسجد نظر نہ آئی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تب انہوں نے سوچا کہ میں اس خوبصورت جنگل میں بیٹھ کر ہی اللہ کی عبادت کر لوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں بہت سارے خطرناک جانور بھی ہوں گے، مگر جب ان کی درختوں پر نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ درخت بندروں سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ اللہ والے کنویں سے پانی لیتے ہیں، وضو کیا اور ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھایا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب بستی والوں میں سے ایک شخص نے دیکھا تو وہ بستی والوں کو بتانے لگا کہ جنگل میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس بستی کا سردار آیا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے والے کھڑے ہیں، نہ جانے وہ منہ سے کیا بول رہے ہیں۔ جب تک وہ اللہ والے نماز ادا کرتے رہے، وہ گاؤں والے ان کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اللہ والے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ وہ تسبیح کرتے ہوئے بولے کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ اس بستی کا سردار کہنے لگا، کیا آپ کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ والے کہنے لگے، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو میں کچھ دن اس بستی میں رک سکتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بستی والے کبھی بھی مسلمان کو اپنی بستی میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آ جاتا اس کو جان سے مار دیتے یا بندروں کے آگے زخمی کر کے وہ پھینک دیتے۔ وہ بندر ان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ ان اللہ والے بندے کی زبان میں نہ جانے کیسی تاثیر تھی کہ بستی والے انہیں انکار نہ کر سکے اور انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اور اللہ والے وہاں رہ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بستی والے یہاں کیا کرتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو خدا مانتے ہیں۔ بستی کا سردار کہنے لگا، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، مگر آپ یہاں رہ کر ہمارے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں ایسا کیوں کروں گا؟ اور وہ وہیں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگے۔ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا،
کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ کچھ نوجوان اٹھے اور درخت سے کچھ کیلے اتارے اور ان بزرگ کے سامنے پیش کیے اور کہنے لگے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، ورنہ ہمارا سردار کسی کو اس بستی میں آنے نہیں دیتا۔ وہ اللہ والے مسکرائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ ان اللہ والوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کیلے کھا رہے تھے کہ ان کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ وہ سب بندر ان کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے مسکرائے، ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کیلے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے، اس کے بعد اٹھے، وضو کیا، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز ادا کی اور تسبیح کرنے لگے۔ وہاں بستی کا سردار اور کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں جنگل میں آیا۔ اس جنگل میں بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے سامنے سردار اور گاؤں والے سجدے میں گر گئے۔ اس بندر کے سامنے وہ سجدہ کر رہے تھے۔ وہ بندر سو رہا تھا۔ وہ زبردستی اس کو جگا جگا کر سجدہ کر رہے تھے۔ سجدے سے اٹھ کر وہ اس بندر سے دعائیں مانگنے لگے۔ سب نے دعا مانگی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ اس بستی کا سردار بولا، دیکھو یہ بزرگ ہر وقت کھڑا ہی رہتا ہے، یہ آرام بھی کھڑے ہو کر کرتا ہے اور سوتا بھی کھڑے ہو کر ہے۔ چلو آج دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ جب اللہ والے نے نماز مکمل کی تو بزرگ جو بستی کا سردار تھا کہنے لگا، اگر تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اس طرح تم کرتے ہو، اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہوتا۔ ہم تو ان بندروں کو خدا مانتے ہیں، آخر تمہارا خدا کون ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، میرا خدا اللہ ہے، میں صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں کھڑے ہو کر آرام نہیں کرتا، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں۔ اس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور یہ نماز کا طریقہ ہے۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ باقی 4 نمازیں اور بھی ہیں۔ مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بوڑھا سردار غصے میں آیا اور چلانے لگا اور کہنے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی کہ ہمارے دشمن، ہم نے تمہیں اتنی عزت دی، تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، تمہیں کھانا دیا اور تم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو۔ تم ایک احسان فراموش انسان ہو۔ تم نے ابھی دیکھا کہ ہم ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو تو تم نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ اللہ والے بولے، ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس بندر کو تم سب نے ابھی سجدہ کیا، وہ تو سو رہا تھا، زبردستی گھنٹیاں بجا بجا کر تم اس کو جگا رہے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ یہ بندر تو یہاں کیلوں کی وجہ سے ہیں، اگر یہ کیلے کے درخت یہاں سے ختم ہو جائیں تو یہ بندر بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ سن کر بستی کا سردار بولا کہ تو ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس طرح عبادت کریں؟ ہمارے خدا کی تو نے بڑی بے ادبی کی ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ سردار گاؤں والوں سے کہنے لگا، اس بوڑھے کو اس بستی سے نکال کر پھینک دو۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، سردار کیوں نہ ہم ان بندروں کے سامنے اس کو پھینک دیں جس طرح ہم دوسرے لوگوں کو پھینکا کرتے تھے۔ اس کو ہم نے اتنی عزت دی، اس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، اس کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دو۔ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور اللہ والے کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دیا۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اسی وقت طوفان آیا، آندھی چلی، زوردار آندھی شروع ہو گئی۔ اس جنگل میں جتنے بھی کیلے کے درخت تھے سب کے سب اکھڑ گئے۔ تمام درخت ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے جیسے کوئی تنکے ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن چکا تھا۔ وہاں کنویں میں جو پانی تھا وہ بھی سوکھ رہا تھا۔ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جو بے حال ہو چکے تھے، جو لوگ تھے وہاں کے، وہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ اس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ختم ہو گئی، صرف بندر وہاں موجود رہے۔ جب گاؤں والوں کو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے اور ہر طرف صرف میدان ہی میدان ہے۔ ان سب کے چہرے اڑے ہوئے تھے اور سب پریشان کھڑے تھے۔ اللہ والے کا چہرہ بہت پرسکون تھا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اپنے بڑے بندر کے پاس گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ تو اس آدمی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، یہ تجھ کو نہیں مان رہا، تو اس کو برباد کر دے اور بستی کو ان کی نعمتوں سے نواز دے۔ اے ہمارے دیوتا بندر، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اڑا دے اس کو۔ ہمارے دیوتا تو ہم سے ناراض نہ ہونا، تو سب کچھ واپس لا سکتا ہے۔ اے ہمارے دیوتا، تو سب کچھ واپس لیا، تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ بندر یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اس سردار کو دیکھے جا رہا تھا، مگر اللہ جب چاہے جس کو زبان دے اور وہ ہر شے بولنے لگے۔ اللہ کے حکم سے تو پتھر بھی لرز جاتے ہیں، مگر وہ تو ایک بندر ہے جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور وہ بندر بول اٹھا، تم اندھے ہو، تم بہرے ہو، تم نہیں جانتے کہ ان پہاڑوں جیسے درختوں کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اتنے وزنی درخت اڑ گئے، ہم بندر اور تم انسان کیوں نہیں اڑے؟ ارے بیوقوف انسان، اس اللہ والے کی بات کو سمجھو۔ ہم کو اور تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ واحد لا شریک ہے۔ ہم تو بندر ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ اس کے بعد بندر نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس بندر نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، ابھی تم درختوں کو اٹھتے دیکھ رہے تھے، اب تمہاری باری ہے۔ سردار بندر نے سب بندروں کو اشارہ کیا کہ یہاں سے ہم سب چلے جائیں گے اور ہمارے کیلے کے درخت جہاں بھی ہوں گے ہم بھی وہیں پر رہیں گے۔ وہ بندر ان تمام بندروں کو لے کر اس بستی سے چلا گیا۔ اب اللہ والے کیا کرتے؟ اس بے زبان بندر نے اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دے دی تھی، اور اللہ والے بھی وہاں سے جانے لگے تو بستی کا بوڑھا سردار دوڑتا ہوا آیا، اللہ والے کے قدموں میں لیٹ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دو۔ ایک اللہ کی گواہی تو اس بے زبان بندر نے دے دی ہے، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہماری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، یہاں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پھر بستی کو ہمارے لیے ہرا بھرا کر دے، اس بستی کی تمام نعمتیں ہمیں واپس کر دے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، مگر پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کروں گا، مگر تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ بندروں کو اپنا خدا نہیں مانو گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ سارے بندر یہاں واپس آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بے زبان بندر واپس آ جائیں تو یہ سارے کے سارے درخت بھی یہاں اگائیں۔ سردار بولا،
یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے تم سب ایک اللہ کی گواہی دو، اپنے فائدے کے لیے نہیں کہ اس لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بستی والوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ کے حکم سے پھر وہیں آندھی اور طوفان چلا اور درخت دوبارہ آ کر اسی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے اٹھے اور پوری بستی کو کلمہ پڑھایا۔ سب نے کلمہ پڑھا اور ساری بستی مسلمان ہو گئی۔ اللہ والے ان بندوں کو کہنے لگے کہ ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیشہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پھر اللہ والے وہاں سے چل دیے اللہ کے دین کو کہیں اور پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ باقی ہر گناہ کی معافی ہے، مگر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔